ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا دلو رام، ذات کا ہندو تھا مگر حضور سے پیار ہو گیا، حضور سے عشق ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، ویسے یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مقدر کی بات ہے۔ آج کلمہ پڑھ کر بھی حضور کی عظمت نظر نہیں آتی، ترازو گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ شان دی ہے، یہ نہیں دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ نہیں دیا ہے، یہ رتبہ ہے، یہ نہیں ہے۔ میرے قبلہ فرمایا کرتے ہیں جٹھے برگ قرآن دے پھول سارے، جٹھے برگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ انواش کا اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دی نہیں اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھٹی تساں ہو ڈٹھا۔ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا؟ پتہ نہیں کس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا؟ ظاہر ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس نبی کے گیت گاتے ہیں جس کی انگلی اٹھتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آتا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے۔ تو ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کو میرے رب نے مختار کل بنا کے بھیجا، جس کو میرے آقا نے، میرے رب نے ساری کائنات کے لیے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا۔ اچھا وہ ذات کا تو ہندو تھا مگر حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے پیار ہو گیا، اس نے ساری زندگی جو تھی وہ حضور کے نام کر دی، ساری زندگی جب حضور کے نام کر دی تو اب حضور کی نعتیں لکھتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس نے بھی رحمت للعالمین کا معنی بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس پہ قرآن کی آیات پڑھتا، احادیث پڑھتا، پھر سغرے کبرے ملا کے آپ کو ایک نتیجہ دے کے جاتا، لیکن مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ماحول بھی میری طرح کا سادہ ہی ہے، تو پھر آپ کو زیادہ الجھنوں میں نہیں پاؤں گا، آپ کو علمی نکات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ چند سادی سادی ایک دو باتیں سن لیں۔ اور یہ بچوں کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، یہ ماشاءاللہ ہیں تو بچے لیکن ہمارے یہ دل کا ٹکڑا ہے، یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہے، مستقبل میں یہ مینارے نور کے ہیں، تو ان کو ہم نے جھڑکنا بھی نہیں ہے، لیکن بچوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا وقت آپ ذرا توجہ اپنی مجھے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے بھی رحمت للعالمین کا معنی بیان کیا، وہ کہنے لگا رحمت للعالمین کے حشر میں معنی، رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے کہ ہے خلق ساری شافع روز جزا کے ساتھ، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا دلو بھی محبوب خدا کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا ان کی شان رحمت للعالمینی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا دنیا میں نہیں پتا چلے گا کہ حضور کی رحمتوں کی وسعتوں کا عالم کیا ہے اور حضور کس کس کے لیے رحمت ہیں یا حضور کیسی رحمت ہیں۔ وہ کہنے لگا رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے کہ ہے خلق ساری شافع روز جزا کے ساتھ۔ کہنے لگا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ کے سارے بندے جب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ کس کس کے لیے سراپا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، محبتوں کے سارے حوالے انہیں یاد کروائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہمارے والد گرامی ہیں، آپ انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں۔ تو آواز آئے گی اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس چلے۔ قوم حضرت نوح کے پاس آئے گی۔ مختصر کرتا ہوں، ہر نبی کی چوکٹ پہ قوم جائے گی، لیکن ہر کسی کی چوکٹ سے یہی آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ قیامت کے دن ایک دروازہ ایسا بھی ہوگا
کہ جہاں سے ٹھکرایا نہیں جائے گا بلکہ انتظار ہو رہا ہوگا کہ آجو آجو، آنا تمہارا کام ہے، بخشوا دینا مصطفیٰ جانے کسی اور کے پاس لے جاؤ. لیکن جب حشر کا وبا ہوگا، حشر وبا ہوگا، تو قیامت کے میدان میں ایک میرے مصطفیٰ ہوں گے جو اپنے بازو پھیلا کر آواز دے رہے ہوں گے، آنا لہا آنا لہا آنا لہا. نبی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا. او کدھر منہ اٹھا کے پھرتے ہو؟ میں جو تمہارے لیے کھڑا ہوں، میں جو تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آجو، آنا تمہارا کام ہے، بخشوا دینا یہ میلاد والے مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. میرے امام نے کہا تھا پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ اکبر. تو ایسا لجپال نبی ہمیں ملے تو پھر اس کے آنے پہ ہم خوش نہ رہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہے، ہم گھر میں سوئے رہے. صاحب نہیں ایک دن کا محفل میلاد کیا، یہ 4-5 گھنٹوں کی محفل میلاد کیا. ہم تو ساری زندگی جو ہے اس نبی کی آمد پہ گیت گاتے رہیں گے، اس کی نعتیں پڑھتے رہیں گے، ترانے گا کے کہیں گے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. پاڑی کھاپ مانگنا سے شروع کیا کام، لیکن میرے نال مل کے پڑھو سرکار کی نعت تو سب دی حاضری لگ جائے. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور. میں عشق نبی کی پی ہوئی ہے، میں عشق نبی کی پی ہوئی ہے. قبر میں پہنچا، فرشتوں نے کہا سو جا، تیری آقا نے پہلے ہی بات کی. قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا سو جا، تیری آقا نے بات کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو وہ دلو رام جو تھا، روح سے عشق ہو گیا، روح سے پیار ہو گیا، تو کہنے لگا رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے کہ ہے خلق ساری شافع روز جزا کے ساتھ. لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا دلو بھی محبوب خدا کے ساتھ. وہ کہنے لگا ان کی رحمتوں کا کیا پوچھتے ہو، وہ کیسے کریم ہے، وہ کیسے رحیم ہے. کہنے لگا جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ایسے رحیم و کریم ہیں کہ ان کے جوڑوں سے لپٹ کر، ان کے قدموں سے لپٹ کر میرے جیسا نکارا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا. اچھا جب اس نے یہ اشعار کہے تو مسلمانوں نے اعتراض کیا. مسلمانوں نے کہا یہ دیکھو ہندو ہے، کافر ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن حضور کے قدموں سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا. تو جنت مسلمانوں کے لیے ہے، جنت کافروں کے لیے نہیں ہے. کافر کوئی جنت میں جا سکتا
جنت کن کے لیے ہے؟ میرے امام نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بھئی جنت تو حضور کے دیوانوں کے لیے ہے، جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمانوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کیسی اس نے بات کر دی ہے، یہ ہندو ہے، کافر ہے، اور کہتے ہیں میں قیامت کے دن جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا لوگوں کی سمجھ میں اس کی شاعری نہیں آ رہی. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لوگوں کی سمجھ میں اس کی شاعری نہیں آ رہی. یہ کیسے بات کر گیا، کہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہندو کہتے جنت میں جائے گا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، یہ جب بوڑھا ہو گیا نا، اس کو فالج کا اٹیک ہوا. فالج کا اٹیک ہوا تو بستر مرگ پہ آ گیا. بستر مرگ پہ جب آیا تو حالت یہ ہو گئی کہ نہ یہ حرکت کر سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے، بس موت کے انتظار میں پس مرگ بستر مرگ کے اوپر یہ لیٹا ہے، موت کے انتظار میں بے یار و مددگار پڑا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے. اس کے دوست اس کا حال پوچھنے اس کے کمرے میں آئے ہوئے تھے، کمرہ کھچا کھچ اس کے دوستوں سے بھرا پڑا ہے. اچھا لوگوں نے کیا دیکھا، اچانک اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، اس کی پیشانی چمک گئی، اس کا چہرہ جگمگا اٹھا، اور وہ جو حرکت نہیں نا، ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ جو بول نہیں نہ سکتا تھا وہ اونچی اونچی چیخنے لگا اور کیا کہتا ہے، جلدی کرو میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ، جلدی کرو میرے کمرے کو خالی کر دو، میرے کمرے سے باہر نکل دو. لوگ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا یار کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، ہم تیرا حال پوچھنے آئے ہیں، تیری تیمارداری کرنے آئے ہیں، اور تو ہمیں کمرے سے باہر نکال رہا ہے. اور پھر یہ آنکھوں پہ چمک، یہ چہرہ چمک اٹھنا، یہ اجالے، یہ نور، یہ پاور، یہ طاقت، یہ معاملہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے. دلو رام کوسری کو پڑا، رو کے کہنے لگا کیا بتاؤں، اس کہانی کی حقیقت یہ ہے کہ ساری عمر جس نبی کے ساتھ محبت کی، ساری زندگی جس نبی کی نعتیں لکھتا رہا، پڑھتا رہا، وہ نبی کرم کرنے کے لیے، اپنی نعتوں کا صلہ، محبتوں کا انعام دینے کے لیے، اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے، دیکھو میرے سراہنے آ گئے، وہ محبوب میرے سرہانے آگے بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب، اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں. جہاں کوئی نہ ہو ہمدم وہاں سرکار ہوتے ہیں. ان کا نام جپ کے دیکھ، ان کا ذکر کر کے دیکھ، ان کی نعت ان کے لیے کبھی پڑھ کے دیکھ. جہاں سارے ساتھ تیرا چھوڑ جائیں گے، لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جتنی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. میرے سرکار سے محبت کر کے دے، جب سارے چھوڑ جائیں گے، آمینہ کا لال تیری دستگیری کرنے تیرے پاس آئے. سبحان اللہ. حضور پھر آخری وقت اس کے پاس آئے اور اس کو کلمہ پڑھا کے دلو کو اپنا غلام بنا دیا. یہ مسلمان ہو گیا. تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اس کا جو شعر تھا، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، گل ہوا دلو بھی محبوب خدا کے ساتھ، تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس کو اگر کسی چیز نے بچایا ہے، جنت کا حقدار بنایا ہے، تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت، ملال والے آقا کی رحمت ہے، جس نے اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے قابل بن گیا. تو کہا میرے مصطفیٰ سے پیار کرو گے، حضور سے عشق کرو گے، حضور